اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 20 شعبان المعظم 1446 ہجری مطابق 19 فروری سن 2025 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو مدرسہ تعلیم القرآن تال گھاٹ مدرسہ تعلیم القرآن تال گھاٹ چانپی کے اس خوبصورت سے گراؤنڈ میں، کٹیہار بہار کے اس خوبصورت سے گراؤنڈ میں منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس عام میں، اس عظیم الشان اجلاس میں میں آپ حضرات کی خدمت میں کافی دور سے کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، تقریباً 2 بجنے کو آ رہے ہیں۔ آپ حضرات کے چہروں پر غنودگی، بلکہ کچھ بچے اور جوان بھی نرم پوالوں پر خواب خرگوش کی نیند لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ادھر ادھر میلے اور ٹھیلے کی خریداری میں لگے ہوئے ہیں۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، ثلث لیل ہے، یہ آخری گھڑی ہے رات کی جب ہمارا اور آپ کا مالک و مولا آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور یہ بڑی قیمتی گھڑی ہوتی ہے جس میں رب آسمان سے آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اس کی مرادوں کو پوری فرما دوں، ہے کوئی گنہگار توبہ کرنے والا جس کے توبے کو میں قبول فرما لوں، ہے کوئی بے کس و مجبور بے سہارا جو اپنے لیے سہارا طلب کرے، میں اس کا سہارا بن جاؤں، میں اس کی بے کسی اور بے بسی کو دور کروں، ہے کوئی جہنم سے نجات حاصل کرنے والا، دعا کرنے والا، میں اسے جہنم سے آزاد کر دوں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ سحر کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئیے مل جل کر کے اس عظیم الشان اجتماع کے حوالے سے اللہ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، اللہ ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ میرے آل اولاد، میرے بیوی بچے، میرے اساتذہ، میرے معلمین، میرے دوست احباب، اعزاء اور اقارب، میرے بھائی بہن، سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ زور سے بولو آمین، آمین یا رب العالمین۔ بڑی ہمت اور بڑی پامردی کی بات ہوتی ہے کہ آدمی رات کے اس حصے میں جب ہر ایک نیند کی آغوش میں جانے کی فکر میں رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں۔ یہ آپ کی ہمت ہے، آپ کی جوان مردی، آپ کا جوش ہے، آپ کا جذبہ ہے، اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کا جو پنڈال میں بیٹھی ہیں، آپ سے دوگنے تیگنی تعداد میں بڑے صبر اور بڑے تحمل کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ اور یہ منظر جو بھی حفظ قرآن کریم کا، جس میں بچوں کے سروں پہ دستار تحفیظ رکھی گئی، قرآن کے حفظ کا یہ مبارک تاج ان کو پہنایا گیا، اور کل میدان قیامت میں جیسا کہ محترم نے آپ کو بتایا کہ میدان قیامت میں ان کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے، تکریم کے، عزت کے، شرف کے، منزلت کے۔ اور تاج رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے جنت عطا فرما دی، ورنہ تاج دینے کے بعد آدمی کو گھسیٹ کر کسی نالے میں ڈال دیا جائے تو یہ تکریم اور عزت اور شرف کی بات نہیں ہوتی۔ یعنی ایک طرح سے ایک اشارہ ہے کہ آپ کے بچوں نے اگر حفظ کیا ہے اور آپ نے اگر بھی حفظ کیا ہے تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کے بچوں کے حفظ کی وجہ سے آپ کے سروں پہ تاج پہنائے گا، ماں اور باپ کے، اور بچوں کو بھی حکم ہوگا کہ چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا تھا، اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر کے جنت کی منزلوں کو پار کرتا جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنائے۔ زور سے بولو آمین۔ لگے کہ میں زندوں میں تقریر کر رہا ہوں، ایسا نہ لگے کہ آپ لوگ سو کر کے اٹھے ہو۔
ہیں؟ اس لیے زور سے بولو آمین یا رب العالمین، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ قرآن کریم کی برکتیں، اس کا سعادتیں حاصل کرنے کا وقت بالکل ہمارے سروں کے اوپر آ چکا ہے۔ بس چند دنوں کی بات ہے کہ وہ قرآن جو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام جس مہینے میں نازل ہوا، رمضان المبارک، وہ مبارک مہمان بہت جلد ہم سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اپنے دامن میں کتنی سعادتیں، برکتیں، کتنی رحمتیں لے کے آ رہا ہے جس کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا بہانے اور کیا کیا دن اور کیا کیا گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ گھڑی جس میں ہم بیٹھے ہیں بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشتا ہے، اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کی گھڑیاں، آپ کے لمحے آپ کے ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ روزہ رکھتا ہے عام دنوں میں تو اس کی کیفیت کے، عام دنوں سے مراد رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 70 برس کی دوری پر اس روزے دار کے چہرے کو پھیر دیتا ہے، جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عام دنوں کے روزے کا کمال ہے اور اس کی بخشش اور اس کی عنایات کی یہ بھرمار ہے، تو آپ اندازہ لگائیے رمضان المبارک جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نفلوں کا اجر اور اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو وہ مہمان ہمارے پاس بہت جلد آنے والا ہے، اس کا استقبال کریں نہایت ہی ہنسی سے، خوشی سے، مسرت کے ساتھ، اور دعا کریں کہ اللہ جلد سے جلد اس ماہ مبارک کو ہمارے درمیان نازل فرما دے تاکہ ہم اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں، اپنے گناہوں کو ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے پاک و صاف فرما دے۔ عزیزان گرامی قدر، مجھے پتہ ہے رات کا کافی عرصہ گزر چکا ہے اور آپ حضرات بھی سونے کے موڈ میں ہیں۔ بعض لوگ تو اس لیے بھی چلے گئے کہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، بعض لوگ بیٹھے ہیں کہ چلو کچھ اللہ رسول کی باتیں ہو جائیں گی اور ہم بھی فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ یا یہاں کا مزاج ہے الحمدللہ سیمانچل کا، کٹیہار کا، بہار اور یہ پورے علاقوں کا کہ الحمدللہ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ فجر تک الحمدللہ جلسہ ہوتا ہے اور لوگ جم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، آئیے اس عظیم الشان گھڑی میں کچھ باتیں قرآن اور سنت کی ہم سن لیتے ہیں۔ مبارکباد سب سے پہلے اپنے ان بچوں کو جو مدرسہ تعلیم القرآن سے، جنہوں نے تحفیظ قرآن کریم کا حفظ کیا اور قرآن کریم سے اپنے سینوں کو منور و مجلہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جس طرح انہوں نے حفظ کیا اللہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد ان اساتذہ کرام کو، معلمین کو، اساتذہ کو جنہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اجر و ثواب سے اللہ محروم نہیں رکھے گا۔ ایک ایک حرف پر اگر تلاوت کرنے والے کو 10 نیکیاں ملیں گی تو سننے والے کو بھی جس طرح ملیں گی پڑھانے والے کو بدرجہ اولا ملیں گی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ اساتذہ نے سکھلایا ہے، طلبہ نے سیکھا ہے، ماں باپ نے مدد کی ہے، اور جب یہ جانا یہاں پتہ چلا مجھے کہ یہاں پر مدرسے میں کچن نہیں ہے، مدرسے میں مطبخ نہیں ہے، بلکہ یہ بچے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہیں کے باشندے، اسی مقامی گھروں کے بچوں کی طرح، جس طرح ہمارے احباب اپنے بچوں کو پالتے ہیں محنت اور مزدوری کر کے، مدرسے کے بچوں کی بھی کفالت کرتے ہیں، ٹفن کے ذریعے ان کو کھلاتے ہیں اسی طرح سے جتنے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، جو ان کے گھر میں پکتا ہے وہی بچوں کو دیتے ہیں، جس کو ہم جاگیر کہتے ہیں۔ بڑا پرانا رشتہ ہے مدرسوں کا، جاگیر کا بڑا پرانا رشتہ ہے جو آج بہار کی سرزمین پر اور یہاں آپ لوگوں نے جاری رکھا ہے۔ چانپی کے اور تال گھاٹ اور اس سیمانچل کے مسلمان بھائیوں مبارک ہو تمہیں، اللہ کی قسم یہ بڑا ہی بہترین ڈیسائیڈ ہے، بہترین فیصلہ ہے، اور آپ لوگوں کی سخاوت اور آپ لوگوں کے کرم کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ ننھے منھے بچوں کی آپ مدد کرتے ہیں کھلا کر کے، پلا کر کے، اور یہ بچے آپ کے گھروں میں جاتے ہیں اور اپنا ٹفن دیتے ہیں اور وہاں سے آپ کھانا لے کر بھیجتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں جو پکا پکا کر کے کھلاتی ہیں، یاد رکھو قیامت کے دن ایک ایک
جانے کے بدلے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ایک گلاس پانی اگر کسی نے کسی کو پلایا ہے قیامت کے دن اس کا بھی اجر اسے عطا کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر موسم کے پھلوں کو دینے والا، روزیوں کو عطا کرنے والا۔ اس لیے یہ ہمارا ایمان اور توکل اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو 70 گنا اللہ تبارک تعالیٰ اور اس سے بھی کئی گنا اللہ ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بچے جن کی آپ نے کفالت کی، جو پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ کو فری میں اجر و ثواب مل رہا ہے بیٹھے بٹھائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس مدرسے کی کفالت، سرپرستی، یہاں کے ذمہ داران، پرنسپل سے لے کے ناظم اور صدر اور جتنے بھی اس کے ممبران ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مال میں، دولت میں، محنت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ان محنتوں کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اس کا بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اب آئیے کچھ ہم اندرونی طور پر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ سیمانچل کا یہ علاقہ ٹوٹل 95 سے لے کر 99% تقریباً 96% اہل الحدیث کا علاقہ ہے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، شیخین سیدین یہاں سے گزرے، سید شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید رحمہم اللہ یہاں سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کی برکت، ان کے دعوتوں اور ان کے توجیہات اور ان کے ارشادات اور ان کے بیانات اور ان کی تقاریر اور ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کر کے ہزاروں نہیں لاکھوں کے لاکھوں الحمدللہ توحید و سنت کے لڑیوں میں پرو دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور توحید و سنت کے روشنی سے ان کے چہرے منور ہو گئے، ان کے سینے منور ہوئے، اور آج تک ان کی نسلیں اس سیمانچل کی سرزمین پر، یہاں کٹیہار اور ارریہ اور بہار اور مدھوبنی یہ سپول اور یہ پورا علاقہ الحمدللہ شیر شاہ آبادی کی اولاد اور ان کے خاندان سے بھرپور ماشاءاللہ کتاب و سنت کی دولت اپنے سینوں میں سجائے ہوئے جی رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیے، کسی چیز کو حاصل کرنا اور ہے، اس حاصل کی ہوئی چیز کی حفاظت کرنا، اسے سینتنا اور بات ہے۔ آپ نے الحمدللہ توحید کی امانت اپنے سینوں میں رکھی۔ میری ماں و بہنوں ذرا غور سے سنو، آپس میں خسر پھسر کرنے کی جو عادت ہے نا، یہ ختم کرو، باتیں اور پھر کبھی کر لینا، یہ وقت بڑا قیمتی ہے میرا بھی، میں بہت کافی دور سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، بڑی محنت و مشقت سے، اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہمت دے اور اللہ یہ جوش و جذبے کو برقرار رکھے، کہیے آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، میری ماں و بہنوں اور بیٹیوں سنو، کسی چیز کو حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے غلہ بویا ہے، آپ نے کھیتی کی ہے، محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، آپ نے گنے بوئے، آپ نے مکئی بھٹے بوئے، آپ نے گیہوں بوئے، آپ نے رائی کے دانے بوئے، آپ نے جو کچھ بھی بویا محنت کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ تبارک اللہ جب وہ کھیتیاں پک گئیں اور ان کو کٹائی کر کے دوائی کر کے آپ نے وہ غلے سمیٹے، اب آپ نے محنت کر کے اسے حاصل تو کر لیا، اب اسے سینچنا اور اس کو سنبھالنا اور اس کو مقدار کے حساب سے وقتاً و فوقتاً اسے خرچ کرنا، اسے لے کے چلنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ مختلف چیز ہے۔ اگر کسی شخص نے 10 کنٹل 20 کنٹل 200 کنٹل 1000 کنٹل غلے پیدا کیے، لیکن اگر اس نے اس کو سینتا نہیں، اس کی حفاظت نہ کی، اللے دللے 10 کلو ادھر 50 کلو ادھر 1 کنٹل ادھر 10 کنٹل ادھر ادھر گنوا دیے، اس نے لوگوں کے اندر بانٹ دیے، اسی طرح سے ضائع اور برباد کر دیے، تو آخر ایسے کسان کو تو کسان نہیں بلکہ اسے الو کا پٹھا کہیں گے، انتہائی احمق قسم کا شیطان ہے یہ، کسان نہیں بلکہ یہ شیطان ہے۔ عزیزان گرامی، بعین ہی اسی طرح سے الحمدللہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے جو ایمان، جو عقیدہ، جو اسلام ہم نے حاصل کیا ہے، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی یہ بھی سمجھیں۔ مسلمان تو ہو گئے، موحد ہو گئے، توحید پرست ہو گئے، شرک نہیں ہے، بدعات نہیں ہے، خرافات نہیں ہے، لیکن کیا شرک اور بدعات ہی سے دین ضائع ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے اعمال بتائے ہیں
جن کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ایمان جو ہے یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، چاہے لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت زنا کرتے ہیں، تو ایمان ان کے سینے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی وہ حالت زنا میں وہ ایمان سے خالی اس کا دل ہوتا ہے، اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ غور کریں آپ، کوئی بھی گناہ کرتا ہے جب بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سفید کاغذ ہے، جس طرح یہ سفید کاغذ، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ رکھ دیں تو کالا سا نقطہ یا لال نقطہ، جو بھی قلم کا کلر ہوگا، رنگ آ جائے گا۔ پھر دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، چوتھا نقطہ، یہ نقطہ رکھتے رکھتے یہ پورا گول دائرہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے، نقطہ کالا سا پڑتا ہے، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا، اس کا نقطہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر نہ واز کام کرتی ہیں، نہ نصیحتیں، نہ اللہ کے بیانات، نہ اس کے ارشادات۔ اس کا دل قساوت، پتھر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے اس کا دل؟ پتھر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، اس کا دل ایسے ہی ہوتا، پانی، بارش جیسے پتھروں پر بارش ہوتی ہے، پانی ڈھلک کے آزو بازو گزر جاتا ہے، پتھر سے کوئی سبزہ نہیں اگتا، لیکن آزو بازو جو پانی جاتے ہیں اس سے ہریالیاں ضرور اگاتی ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی، اپنے اخلاق کی، جو اسلام کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اس کی حفاظت کرنا سیکھیے، اس کی حفاظت کیجئے، اور اپنے بچوں کو سکھائیے اس کی حفاظت کرنا۔ اپنی بیویوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو، ننھے منھے بچوں کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، ایمان لا چکے ہو نا؟ اب تم ماشاءاللہ حاجی صاحب ہو، نمازی صاحب ہو، زکاتی صاحب ہو، تم تو نماز پڑھنے جا رہے ہو، تم تو حج کرنے جا رہے ہو، تم تو روزہ رکھنے جا رہے ہو، چلو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن گھر کو بھی دیکھو کہ گھر میں کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 7 سال کا بچہ ہے اسے بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر وہ 10 سال کا ہو جائے فَاضْرِبُوا عَلَيْهَا، تو اس کے اوپر مارو، نماز نہ پڑھے تو مارو، مار کر کے اسے نماز پڑھو، یہ حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ہر مسلمان کے اوپر فرض کیا ہے، عقل مند ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، پاک و صاف ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ بغیر نماز کے کوئی ایمان نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ آپ نے سنا طائف کا شہر آج بڑا مشہور ہے، اور نبی کے زمانے میں بہت مشہور تھا۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے سنو۔ طائف نبی کے زمانے میں مشہور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے توحید کی دعوت دینے کے لیے، مار کھائے تھے آپ نے، آپ کے جسم سے خون کی دھاریں پھوٹیں، آپ کے نالے مبارک، آپ کے جوتے جام ہو گئے، سوکھ گئے جب خون، تو پیر اور جوتے مکس ہو گئے، جام ہو گئے، نکلنا مشکل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ ظالموں نے اللہ کے نبی کے پیچھے اوباش، غنڈے، نوجوانوں، بدماشوں کو لگا دیا بھگانے کے لیے کہ نکل جاؤ یہاں سے، ہمیں توحید وغیرہ نہیں چاہیے، ہم جیسے ہیں باپ داداؤں سے جو دین ہم کو ملا وہی کافی۔ وہی طائف میں اب نے تھوڑی سی تفصیل بتائی، وہاں کا ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، جیسے آپ شیر شاہ آبادی لوگ ہیں، آپ کا ایک قبیلہ ہے، ایسے ہی ایک قبیلہ تھا وہاں بنو ثقیف نام کا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ خوشی ایمان لانے کے بعد جس چیز سے ہوتی تھی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی کس چیز سے ہوتی تھی؟ کوئی بندہ جو کفر میں ہے، شرک میں ہے، توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، بڑی خوشی ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبیلے بنو ثقیف کے لوگ آئے، پورا فوج کی طرح سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب ایمان لائیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ کہنے لگے ہم مومن ہونے کے لیے، ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں رکھی تھی۔
پھر انہوں نے ایک شرط کے اوپر کہا ہاں چلو ٹھیک ہے ایک شرط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں, آپ 2 وقت کی نماز ہمارے اوپر سے کینسل کر دیں, مائنس کر دیں, ہٹا دیں, صرف 3 وقت کی نماز ہم پڑھیں گے. اور ان کے علاقے میں ایک بت تھا, انہوں نے کہا وہ چھوڑ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بت تو کسی حال میں نہیں چھوٹے گا, اسے تو گرایا جائے گا, ختم کیا جائے گا. اب یہ جو دوسری شرط تم نے رکھی ہے نماز کی کہ تم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو لیکن یہ 3 وقت کی نماز پڑھیں گے, 2 وقت کی معاف کر دی جائے, تو تمہاری یہ شرط بھی مجھے منظور نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسے اسلام میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جس اسلام میں نماز کے اندر قطر اور بیوت ہو, نماز ہی نہ ہو, یا نماز ہو لیکن ادھوری ہو. ایسے اسلام میں کوئی فائدہ نہیں. پتہ کیا چلا, اللہ کے نبی جو سب کو اسلام میں لانے کے لیے بڑے خوش ہوتے تھے, بڑی محنتیں کرتے تھے, وہ بندے خود آئے مسلمان ہونے کے لیے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے, لیکن آپ 2 وقت کی نماز ہمیں پڑھائیں, 2 وقت کی نماز معاف کر دیں, صرف 3 وقت کی نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے اسلام لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جو آدمی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اس کے اسلام سے کوئی فائدہ, بولو اللہ اکبر. اے میرے بھائیوں, اے میری بہنوں, اے میری بیٹیوں, عمر بھی بتا دی نبی نے کہ بالغ ہونے کا 10 سال کے بعد سے نماز پڑھنے مار مار کے پڑھواؤ, اور 7 سال سے بچے اور بچیوں کو اپنے ساتھ نماز میں شریک کرو. ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ ہماری بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی, ہماری اماں نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی, ہمارے دادا نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, ہماری دادی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. اور دادا پڑھتے ہیں لیکن دادی نہیں پڑھتی, ابا پڑھتے ہیں لیکن امی نہیں پڑھتی. سوچو, آپ غور کرو. ہم اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ ہم کہاں ہیں. صرف اہل حدیث کہنے سے ہماری بخشش ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. نام رکھنے سے عبداللہ, عبد الرحمن کوئی بھی رکھ لے کوئی فائدہ نہیں. ایمان ضائع ہے, برباد ہے. نماز جو فرض ہے, ان الصلاۃ علی المؤمن کانت کتابا موقوتا, اللہ تعالیٰ نے ٹائم کے اوپر اس کو فرض کیا ہے. بے ٹائم بھی اس کو پڑھو گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. ابھی کوئی فجر کی نماز پڑھ کے ٹھرے مار کے سوئے کہ میں نے فجر پڑھ لی, مانا جائے گا کہ اس نے فجر پڑھی ہے؟ بولو. فجر میں ظہر, عصر, مغرب سب ملا کے پڑھے, اس کی نماز ہوگی؟ ماشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز اسلام لانے کے بعد بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں, مرد ہو یا عورت, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں اور دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ, اللہ کی طرح یا اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور اس کا ساجی نہیں. وہی اکیلا معبود ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, اور ہماری آوازوں کو دور اور نزدیک کی, سینوں کی دھڑکنوں کو سب کچھ سننے والا سمیع ہے. اور اندھیری رات میں اگر کالے پہاڑ پر کالی رات میں اگر کوئی چونٹی چلتی ہے تو عرش آدم پہ وہ مستوی ہمارا رب جو موجود ہے عرش پر, جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے, اس پر ہمارا رب اس کالے پہاڑ میں کالی چونٹی کے صرف اس کے پیروں ہی کو نہیں بلکہ اس کے چلنے کی جو آہٹ اور سرسراہٹ ہے, اللہ اسے بھی سن رہا ہے. یہ ہے اللہ. تو غور کیجئے, وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, خلوت ہو جلوت ہو سب کچھ. اس اللہ رب العزت نے یہ عقیدہ ہمارا ہے, یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اس اللہ کی عبادت و بندگی کریں. ہم ٹٹولیں دیکھیں ہمارے گھر میں کون نماز پڑھ رہا ہے, کون نہیں نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق, وہ اللہ ہی ہے بس. نہ کوئی نبی, نہ کوئی رسول, نہ کوئی پیر, نہ کوئی مرید,
نہ کوئی درگاہ، نہ درگاہی، نہ قادری، نہ کوئی بھی نہیں ہے، سب باطل۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجی اور شریک، بولو، انہیں کوئی مشکل کشا کہہ کے پکارے یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، شرک باللہ ہے۔ آج ہی اسی اسٹیج سے معذرت کے ساتھ کچھ بچوں نے کچھ نظمیں پڑھی یا بڑوں نے پڑھی، اور کسی کی آواز تھی، تقریر تھی، مجھے نہیں معلوم کون تھے وہ، انہوں نے بھی پڑھی کہ لولا کلمہ خلقت الاخلاق والارضین، اے اللہ کے نبی، نبی وہ ہیں، رسول وہ ہیں، مصطفیٰ وہ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ نہ پیدا ہوتے تو نہ یہ زمین کو بناتا، نہ میں آسمان کو بناتا۔ میں نے کہا اعوذ باللہ استغفر اللہ، چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، ہم اہل الحدیث ہیں، ہمارا اسٹیج ہے، اور اس اسٹیج سے کہنے والا یہ کہے کہ اللہ کے نبی نہ آتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ زمین، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے کہا فرمایا، یہ اللہ کے اوپر بہتان ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ اللہ نے نہیں قرآن میں کہا کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین نہ بناتا، اگر آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ بناتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں سورج نہ بناتا، چاند نہ بناتا، دنیا میں کسی کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا، اور نہ ہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ دیکھیں شرک کس طرح سے چونٹی کی طرح سے رینگ کر کے ہمارے بچوں کے دماغوں میں آ رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے جان بوجھ کر کے کسی نے یہ بات کی، اس بیچارے کو نہیں پتا، اس نے محبت اور عقیدت میں یہ بات کہہ دی۔ ایک شاعر نے بھی یہاں شعر پڑھا، میں سن رہا تھا اپنے کمرے سے بیٹھا ہوا، کان کھڑے ہو جاتے ہیں جب غلط بات ہوتی ہے، تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہیں بھی سنائی دے دیں۔ وہ شاعری بھی اس نے کری، یہی شاعری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے یہ باتیں۔ کہیں اللہ اس کا رسول، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی کا مقام ہے، ان کی رفعت ہے، ان کی عظمت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا اللہ تعالیٰ نے مقام بلند کیا، جہاں جہاں کہیں بھی اللہ ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ اگر اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہے تو اشہدو ان محمد رسول اللہ بغیر کہے ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا؟ بولو، نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت یہ ہے کہ ہم اپنی گردن بھی کٹا دیں تو بھی حق ادا نہ ہو، اور اللہ کے لیے بھی ہم اپنی گردن کٹا دیں تو حق ادا نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی، اتنی محبت کے باوجود بھی ہم سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں، ہم کسی نبی کا سجدہ کرنے کو حلال سمجھ سکتے؟ بولو، یہ ہے میرے عزیزو، یہ ہے ایمان۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ ایک تو شہادت، اس شہادت کے بعد، اس گواہی کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، ساجی نہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ کے کوئی اولاد نہیں، کوئی آل نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی برابری ہے، نہ کوئی ہمسر ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے جو ہمیں بچوں کو بتانا ہے، اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے۔ شیطان چاروں طرف سے بیٹھا تمہیں گھور رہا ہے، کس طرح سے تمہارے دلوں سے توحید نکالے، شرک کو ڈالے دل کے اندر۔ اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو فرض اسلام کا جو دوسرا رکن ہے نماز، یہ فرض ہے وقت پر، اللہ اس کے اندر کھنڈت کرتا ہے، اس میں غافل کرتا ہے۔ عورت کو سلا دیا، بچوں کو سلا دیا، بیوی کو سلا دیا، دادا بھی خراٹے لے کے سو رہے ہیں، دادی بھی خراٹے لے کے، کوئی نہیں، نماز کا کوئی اہتمام ہی نہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، اذان ہو رہی ہے، اذان آتی ہے، ہوتی ہے، ننگے سر بیٹھے گپے ماریں گی، ادھر کی چغلیاں، ادھر کی غیبتیں، ادھر کی برائیاں، ادھر کا، جیسے ہی اذان کی آواز ہوگی روپٹے فوراً سروں کے اوپر چڑھا کر، بس اذان کا احترام ہے۔ میری ماں بہنوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، نماز کے احترام میں بھی آپ ٹوپیاں پہن کے آتے ہو۔ ہماری مائیں بہنیں نماز کے احترام میں، اذان کے احترام میں اپنے روپٹے صحیح کر لیتی ہیں۔ کاش تم نمازیں بھی اسی طرح سے اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ آج میرے پاس چند بچے آئے، ضلع کٹیہار کے چند بچے آئے، اللہ نے انہیں بھیجا ہوگا، نہ میں انہیں جانتا ہوں، پر انہیں سنا کہ معراج ربانی آیا ہوا ہے ہمارے علاقے میں، اس کو کچھ باتیں، انہوں نے کچھ باتیں ہم کو بتائیں۔
کہا شیخ میں چھوٹا سا بندہ ہوں، میری بات کوئی نہیں سنے گا، اگر میں کہوں گا بھی تو کوئی نہیں سنے گا، آپ آئے ہو اتنی دور سے، کم از کم ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں، ان برائیوں کو کم از کم نشاندہی کرو، بتاؤ کہ یہ غلط ہے۔ بہت سارے لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا علماء تو ہیں نا، علماء تو خطبے دیتے ہیں، درس، کہنے لگے سنتا نہیں کوئی، سنتا نہیں کوئی۔ ہے کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس شقاوت قلبی کی، اس سنگ دلی کی، پتھر دل کا کیا علاج ہے؟ ایک تو وہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف فرمائی کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا تفیض اعینہم، ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں آنسوؤں سے، اللہ کا ذکر سن کر، نبی کا ذکر سن کر۔ آج وہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اللہ کی قسم ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، کیا یہ ہے؟ انہوں نے بتایا ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی، ان بچوں نے بتایا ہمارے گھروں میں نماز نہیں ہوتی، بہت کم مرد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور سب اہل الحدیث ہیں۔ یاد رکھو ایسی اہل حدیثیت کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ اور میری ماں بہنوں، علماء عرب، سعودی عرب جہاں ہم پڑھتے ہیں اور جہاں سے ہم آئے ہیں آپ کی خدمت میں، وہاں تو اتنا سخت قانون ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ علماء نے جو فتوے دیے، ان فتووں کو اگر یہاں نافذ کیا جائے تو اللہ اکبر کا مسلمانوں کی بے نمازیوں کی الگ قبریں بنا دی جائیں گی، قبرستان ان کا الگ ہو سکتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین اپنے امام عصر، فقیہ عصر ہیں، رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے ان کے درس میں شرکت کی۔ ان کا فتویٰ ہے، اور فتویٰ میں نہیں جلدی استعمال کرتا، لیکن ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، سمجھایا جائے گا نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ دار اسلام سے باہر ہے۔ اتنا سخت، نکاح اس کا ختم، بیوی میاں بیوی کا نکاح ختم۔ پوچھا گیا کہ حضرت جنازے کی نماز، کہا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا اس کا، لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس کو دفن بھی نہیں، اس کے اوپر جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی اگر اسی حالت میں وہ مر گیا، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کی قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا۔ وہاں کے مشائخ کا یہ فتویٰ ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اتنی قوانین کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو کنٹرول کیا ہے کہ آج سعودی کوئی بھی ہو، بوڑھے سے بوڑھا ہو، بچے کا بچہ ہو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گاڑی کے اوپر سرسراتی ہوئی روڈوں کے اوپر جا رہا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، گاڑی اپنے روڈ کے نیچے اتارتا ہے، پانی ہے تو وضو بناتا ہے، نہیں تو مٹی سے تیمم کر کے وہی نماز پڑھ کے اور پھر گاڑی اسٹارٹ کر کے جاتا ہے۔ اور آج ہم اپنے گھروں میں خراٹے لے رہے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہوئے مزے لے رہے ہیں، گپ بازیاں کر رہے ہیں، عورتیں گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر کے غیبتیں، چغلیاں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ یہ اعمال تو اعمال ہیں، یہ تو لکھے جا رہے ہیں۔ یہ زبانوں سے جو تم کلمات نکالتے ہو میرے بھائیوں، اسے بھی اللہ کے رجسٹر میں نوٹ ہوتا ہے۔ یہ کرامن کاتبین یہاں بیٹھے دو فرشتے، یہ جو کندھوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب بتاتے ہیں کہ جو زبان سے تمہارے نکلتا ہے اسے بھی وہ تحریر کرتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ہر خطبے میں آپ سنتے ہو، ہر امام اس آیت کریمہ کو بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بھلی بات بولو، اچھی اچھی باتیں بولو، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، ادھر کی ادھر، جھگڑے، فتنے، فساد، کفر، شرک، الحاد، بے دینی نہیں، بھلی بھلی باتیں بولو، قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ زبان
زبان کی حفاظت کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور تمہاری یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کو بھی، تمہارے کاموں کو بھی وہ آٹومیٹک درست کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، وہ بہت زیادہ کامیابی اس نے حاصل کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں اور میرے بہنوں، میرے بھائیوں اور میری بیٹیوں اور میری ماؤں، غور سے سنو، نبی کریم فرماتے ہیں جو ان دونوں جبڑوں کے درمیان یہ جو 32 دانتوں کے بیچ میں جو کینچی کی طرح چلنے والی زبان ہے، نرم ہے لیکن یہ بہت گرم ہے، ویری ڈینجر ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اسے کنٹرول کر لے اس زبان کو، گارنٹی دے مجھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے گارنٹی دے کہ اس زبان سے کوئی بری بات نہیں کرے گا، ما بین لحییہ، دونوں جبڑوں کے بیچ، اس کی گارنٹی دے نمبر 1۔ اور جو بندہ یا بندی دونوں ٹانگوں کے درمیان کی شرمگاہ کی گارنٹی دے لے، یعنی اس سے زنا نہ کریں گے نہ کروائیں گے، جو بندہ دونوں داڑھوں کے درمیان زبان کی، اور جو بندہ یا بندی دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی جو گارنٹی دے دے کہ اس سے برائی کا کام نہیں ہوگا، اضمن لہ الجنہ، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سوچو، آپ غور کیجئے، ہم اپنے وقت کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ کلمہ توحید کے بعد، کلمہ رسالت کے بعد نماز یہ اسلام کا دوسرا کھمبا ہے، دوسرا پلر ہے۔ یہ شامیانہ ہے، پلر لگے ہوئے ہیں، 4 پلروں کے اوپر اگر یہ شامیانہ لگا ہوا ہے، اس میں سے ایک پلر ہٹا دیں آپ تو بتائیے یہ شامیانہ کھڑا رہے گا؟ بولو، بڑبڑا کے گر جائے گا۔ اسلام کے 5 کھمبے ہیں، یعنی اسلام کی چھت ان 5 کھمبوں پر ہے۔ کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، حج بیت اللہ کرنا اگر طاقت ہے تو، طاقت نہیں ہے تو فرض نہیں ہے، مال ہے تو زکوٰۃ دو، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض دینا نہیں۔ باقی کیا رہا؟ کلمہ توحید ہے، نماز ہے، یہ تو ہر حال میں تمہارے اوپر فرض ہے۔ اگر ان میں سے 5 میں سے آپ کر رہے ہو، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہو، حج بیت اللہ بھی کر رہے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو اور کلمہ بھی پڑھ رہے ہو، لیکن نماز اگر نہیں پڑھ رہے تو بالکل ایسے جیسے یہ شامیانہ پھڑبڑا کے گر جائے گا، ایسے ہی پورے اسلام کی عمارت ڈھہ جائے گی۔ اس لیے نماز، اس نبی نے اپنے آخری وقت میں جب آپ کی روح مبارک آپ کے جسم سے نکلنے والی تھی، اس وقت 2 باتوں کی نصیحت کی تھی، اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر وصیت کی تھی اور فرمایا تھا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحتوں کی رعایت کرنا، حفاظت کرنا۔ تمہاری اپنی ماتحت میں تمہاری بیویاں، تمہارے مزدور، تمہارے نوکر، تمہارے چاکر، تمہارے اپنے بچے تمہاری ماتحتوں میں ہیں، ان کی حفاظت کرنا۔ نہ ہم نماز کی حفاظت کر رہے نہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی حفاظت کر رہے۔ تو صرف یہ کہہ لینے سے کہ جی ہم اہل حدیث ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے برسوں سے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اس لیے نماز نہ چھوڑ۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، ایون اگر آپ پانی نہیں مل رہا، بہت سارے لوگ پانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، پاک ہے یہ زمین، پوری زمین میرے لیے پاک ہے، یہاں سے پاک مٹی سے تیمم کرو، مٹی کے اوپر ہاتھ مارو، جو سوکھی مٹی ہو یا دیوار ہے اس کے اوپر ہاتھ مارو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ملو اور اپنے چہرے کو مل لو، تیمم خلاص، یہ ہے تیمم۔
اور نماز پڑھ لو. آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لو. آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، زمین پر پڑھ سکتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے پڑھ لو. زمین کے اوپر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ کر کے پڑھ لو. کروٹ نہیں لے سکتے، آپ یوں لیٹے لیٹے پڑھ لو. ہاتھ نہیں ہلا سکتے، آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ. لیکن تمہیں نماز پڑھنی ہے. نماز معاف نہیں ہے، سوائے عورتوں کے لیے چند دنوں، ان کی خاص اوقات جو ہیں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے، وہ بات الگ ہے. اس کے علاوہ نماز معاف کسی بھی حالت میں نہیں ہے. مردوں کو مسجد کے اندر اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر، کمروں کے اندر خاص جگہ بنائیں اور وہاں نماز ادا کریں. یاد رکھو میری ماں بہنوں، تمہاری خبر میں نہ یہ مولوی جائیں گے، نہ یہ تمہارا شوہر جائے گا، نہ حاجی جی جائیں گے، نہ پاجی جی جائیں گے. اپنے اپنے اعمال، دنیا تک یہ رشتے اور ناتے ہیں. خلاص اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے مضبوط کر. میں نماز کے اوپر کافی بہت ساری باتیں آج جو ہمارے اندر، اور سنو، برائیاں جو پنپ رہی ہیں نا، فحاشیاں، بے حیائیاں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. اور جو لوگ نماز پڑھ کے بھی برائیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. اس کے باوجود بھی حاجی صاحب سود کھا رہے ہیں. حاجی صاحب ہیں اور یہ کیا ہے؟ بولو. کھینی. کھینی. تمہیں پتا ہے کھینی کیا ہے؟ بولو. پتا ہے نشہ ہے. آج بچوں کو نشاور گولیاں کے بجائے کھینیوں کے دار، گٹکے، پان، سپاریاں. ہاں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. ان بچوں نے ایک بات اور بتائی کہ شیخ محترم، ہمارا کوئی بھی گھر ایسا نہیں جس گھر میں بیڑی نہ بنائی جاتی ہو. میں نے کہا اچھا، یہ سپلائی کون کرتا ہے؟ بولے یہ سب باہر سے لاتے ہیں مسلمان، ان کو دیتا ہے کوئی اور پھر وہ گھر میں کھانا وانا پکانے کے بعد عورتوں کے پاس کوئی کام نہیں، بیٹھ کے ادھر سے 4-5 اور ڈنڈن بیڑیاں بناتی ہیں. کیا ملتا ہے ان کو؟ اس کے بدلے میں ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. لوگوں جن کے گھروں سے حرام کی فتوے نکلے، آج شیطان اتنا بہادر ہو گیا کہ وہی حرام چیزیں ہمارے گھروں میں ڈال دیا. اور وہی حرام چیزیں صرف ڈالا ہی نہیں، بلکہ ہمارے گھروں میں بنا کر، سنوار کر، سجا کر، پیسوں کی لالچ دے کر دوسروں کو مریض بنا رہا ہے، کینسر بنا رہا ہے، دوسروں کو برباد کر رہا ہے، سماج اور معاشرے کو ہلاک کر رہا ہے. اس حد تک ہم پہنچ گئے. اس کی کمائی کھا رہے ہیں، اس کی روزی کھا رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا کیوں نہیں یہ برائیاں ختم ہو رہی. وجہ یہی ہے، پتھر دل ہونے کی کا سبب یہ، ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کا سبب یہ. ہمارے یہاں کینسر بیماریاں، ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، ہماری غربت و افلاس ختم نہیں ہو رہی، فقر و فاقہ نہیں مٹ رہا. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم حرام چیزوں کی لتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو، جب تک یہ حرام چیزیں اپنے گھروں سے نکال کے نہیں باہر کرو گے، اور میری ماں بہنوں سنو، حرام کمائیوں سے چند ٹکے تو تمہیں مل جائیں گے، لیکن یاد رکھو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ جسم جو حرام چیزوں سے پلا ہو، یاد رکھو وہ جنت میں جانے کا حق نہیں رکھتا، اسے جہنم میں جانا ہے. تو یا تو تم بیڑیاں بنا بنا کر اپنی روزیاں کماؤ اور لوگوں کو کینسر اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں میں مبتلا کر کے ان کے آل اولاد کی آہیں اور ان کے بیویوں کی بددعائیں ان کے گھروں کو ہلاک و برباد کرو، اور یا تو اللہ سے توبہ کرو. صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھروں سے نکال کر ان کے ذمہ داروں کو وہ خباثتیں، وہ حرام چیزیں لوٹا دو، واپس کر دو کہ آئندہ اس دہلیز کے اوپر کبھی لانا نہیں. سوکھی روٹی کھا لیں گے، اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر ہم چٹنی روٹی کھلا لیں گے، بھوکے پانی پلا کر سلا لیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کھائیں گے. اٹھو، بیداری پیدا کرو اپنے اندر.
اپنے کھانوں کو حلال کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے اکون مستجاب الدعوہ، تاکہ میں جب اللہ سے دعا کروں تو اللہ میری دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک کن مستجاب الدعوہ، اپنے کھانے کو حلال کر لے، اللہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تیری دعاؤں کو قبول کرے۔ کھانوں کو حلال تو کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کھانوں کو حلال کرو، اپنے کپڑے کو حلال کرو، اپنے مال کو حلال کرو۔ زیادہ مال کی ہوس حرام طریقے سے نہ رکھو، زیادہ مال کماؤ حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہ کماؤ۔ بھلائیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو بھلائیوں پر اچھائیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور حرام بدماشی اس کے اوپر کسی کی مدد نہ کی جائے۔ اور آپ بیٹھ کے گھروں میں برائیوں کو پھیلانے کا ایندھن تیار کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں آگ لگانے کا ایندھن تیار کیا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حوا کی یہ بیٹیاں یہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ پھر کیوں نہ ہو ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی، ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی، ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، ہماری بیٹی بدتمیزی کرتی ہے، مرتد ہوتی ہے، ادھر سے ادھر بھاگ جاتی ہے۔ اور کیا میں بتاؤں، ہم شرم سے ڈوب مرتے ہیں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ آج یہ بیٹی ہماری 22 سال کی ہو گئی، 24 سال کی ہو گئی، شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا باپ غریب ہے، جہیز دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے باپ کے پاس صوفے دینے کے لیے، بسترے دینے کے لیے، چادر دینے کے لیے، اس سماج اور معاشرے کے ان ڈاکوؤں، ان چوروں، ان بدماشوں اور ان فقیروں اور ان خبیثوں کو دینے کے لیے ان کی بیٹی کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ اس لیے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور وہ سسک کر اس طرح سے اپنے گھروں کے اندر سکڑ کر رہتی ہے، حرام نہیں کر سکتی۔ کچھ لڑکیاں یوں ہی کافروں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں، بامبے، حیدرآباد، بنگلور اور آپ کا یو پی، لکھنؤ، یہ پورا علاقہ آپ کا، بہار، پٹنہ، پتہ ہے آپ کو ہماری بیٹیاں جوان کالجز یونیورسٹیز میں لو کر کے پیار کے ذریعے پھنسائی جاتی ہیں۔ یہ ملک کے فرقہ پرست جو لوگ ہیں، اورنج کلر اور فلانے کلر والے، جناب علی اس کے دام پر مسلمانوں کی بیٹیوں کو رجھاتے ہیں، موبائلوں کے ذریعے سے، ٹیب کے ذریعے سے، ہدیے، گفٹ اور تحفوں کے ذریعے سے۔ ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر محتاج، ان کو میک اپ کے لیے چسکا لگا دیا، بازاروں میں جانا، رکشے سے کھیلنا کودنا، سب کچھ، کالج جا رہے ہیں اور وہاں فرینڈ شپ چل رہی ہے، وہاں لو چل رہا ہے، وہاں لو جہاد وہاں زیادہ ہو رہا ہے۔ اور بدنام مسلمانوں کو کر کے ہماری بیٹیوں کو لے جا کر کے زنا کر کے بدکاریاں کر کے کھیتوں کے اندر قتل کر کے ان کو پھینک دیا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کس نے مارا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہماری، کتنی بیٹیاں اس طرح ان ہوس پرست خبیثوں کے، کافروں کے شکار ہو کر کے ختم ہو گئے، اس کے اندر ہمارے مسلمان لونڈے بھی شامل ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اہل حدیث کہہ کے اللہ تعالیٰ کے ہم بچ جائیں گے؟ اس ایمان کی حفاظت کرو، خود کو بھی، اپنے آل اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، ورنہ دنیا ہی کے اندر جہنم بن جائے گی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جہیز ایک لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکار ہے، حرام ہے۔ جس طرح لینا حرام ہے اس طرح دینا بھی حرام ہے۔ قیامت کے دن جس نے جہیز لیا ہے اور جس نے جہیز دیا ہے، دونوں حرام خور کھڑے ہو جائیں گے، دونوں قیامت کے دن بلائے جائیں گے۔ جس کا حق مار مار کر کے تم نے ایک بیٹی کی شادی کری اور لڑکوں کا حق مارا، اور جس نے لیا وہ بھی قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ اس کا حق مار مار کر کے لڑکی کے نام پر، شادی کے نام پر تم نے یہ جہیز لیے، کیا جواب دو گے اس سے؟ توبہ کرو اس لعنت سے، شادی کو آسان کرو، سہل کرو، آسان بناؤ۔ کھجوروں پر، چائے پر، بسکٹ کے اوپر شادیاں کرو۔ 4 چیزیں شادی کے لیے ضروری ہیں بس۔ 2 گواہ ہونا چاہیے، اور باپ کی اجازت یا بھائی کی اجازت، باپ نہیں ہے تو سرپرست کی اجازت ہونی چاہیے۔ 2 گواہ ہونے چاہیے، مہر نمبر 3، نمبر 4 لڑکی اور لڑکے کا ایجاب و قبول، چاہے یہاں بٹھا کے کر لو، چاہے گھر میں بٹھا کے کر لو، چاہے میدان میں کر لو، چاہے بازار میں، کہیں بھی کر لو۔
یہ 4 چیزیں شادی کے لیے، یہ جوڑا، یہ گھوڑا، یہ ہلدی، یہ پیاز، یہ لہسن، یہ مرچیں، یہ دعوتیں، یہ بارات، یہ چور اور ڈاکو بسوں میں بیٹھ بیٹھ کر، کاروں میں بیٹھ بیٹھ کر، گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں لڑکی کے گھر لوٹنے کے لیے، کھسوٹنے کے لیے۔ 2000 آئیں گے، 500 آئیں گے، تمہارے باپ نے کما کے رکھا وہ خبیث۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، تجھے حرام خوری کی لت پڑی ہے، اور اس کے اوپر تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود، ارے یہودی تو نہیں کرتا یہ سب۔ یہ ہم مسلمانوں کے اندر خربودے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ کفرستان میں رہ کر کافروں کے حرکات اور سکنات اور ان کے اپنے رسم و رواج کو ہم نے اپنے اندر داخل کر دیا۔ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں جی اہل حدیث ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، اہل حدیث اعلیٰ کوالٹی، سب سے افضل کوالٹی۔ جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، کبھی کیڑے گھسڑے چھپکلی بھی اندر جا سکتی، نہیں سمجھ میں۔ بعض لوگ جمائی آتی کر کے منہ کھولتے، میں ہاتھ رکھ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ رکھ دیا کرو۔ سمجھ میں بات آئی؟ میں نے دیکھا اس لیے کہہ دیا، کسی کو دیکھا اس کو وہ بھی کر رہا ہے۔ آداب سیکھو، اسلامی تعلیمات سیکھو، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر فجر کے وقت، ظہر کے وقت اپنے بچوں کو، مولانا لوگوں کو پکڑ کے ان سے ادب سیکھو، اسلام کی تعلیمات سیکھو۔ حمام میں کیسے جانا، واش روم میں کیسے آنا، صفائی کیا ہے، ستھرائی کیا ہے، نظافت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ ساری تعلیمات سیکھو، سکھاؤ۔ ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ امن پیدا ہو، اللہ کا دین پھیلے، اور اللہ خوش ہو اور راضی ہوگا۔ اللہ کی قسم تمہیں غیب سے اللہ تبارک و تعالی روزیاں عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے روزیوں کے راستے، زندگی کے اندر تمام مشکلات کو دور فرما کر اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آسانی چاہتے ہو، سہولت چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، امجدی چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ یہ دنیا میں تمہیں یہ بندے نہیں دینے والے ہیں۔ اس لیے یہ بیڑی سگریٹ سے پہلے توبہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ، بولو انشاءاللہ توبہ کرو گے۔ اور میری مائیں بہنیں، ہم تو تم تک نہیں پہنچ رہے لیکن میری آواز پہنچ رہی ہے، تم اس امت کی رہبر ہو، تم اس امت کی جان ہو، تم ہو۔ عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے، ماں کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے امہ، ایک تا مدورہ بڑھائی جائے تو وہ امہ ہوتی ہے، امت۔ ایک ماں امت بناتی ہے۔ تم وہ ہو جن کی گودوں میں نبیوں نے آنکھیں کھولی، تم نے نبیوں کو، لوریاں رسولوں کو کی پرورش کی، تم نے محدثین، ائمہ، صحابہ سب کی پرورش کی۔ تمہارا اپنا مقام ہے، تمہارا اپنا رتبہ ہے ہمارے سماج کے اندر، کوئی مانے نہ مانے، لیکن تمہارے ہی وجود سے یہ خوشیاں، یہ مسرتیں، یہ دکانیں، یہ مکان، یہ بلڈنگیں، یہ مردوں کا چہل پہل، ہنسنا مسکرانا، اللہ کی قسم میری ماں بہنوں بیٹیوں تمہاری وجہ سے ہے۔ تمہیں ہم اپنی پیشانیوں کی عزت جھومر سمجھتے ہیں، تمہاری ناک ہو ہماری عزت ہو۔ اللہ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مقام اور رتبہ دیا ہے، اللہ اکبر۔ بنگالی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن ابھی کوئی شیخ محترم تھے، تقریر میں حضرت آسیہ کا ذکر ہو رہا تھا، جن کو جنت میں اللہ نے گھر بنایا، اللہ اکبر۔ تمام صحابیات کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقام بلند رکھا۔ کسی مرد کو آسمان سے سلام نہیں آیا، لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں عورت کا مقام اللہ کے ہاں کتنا عظیم ہے۔ یہ پیغمبر اسلام اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے، تشریف رکھتے ہوئے جبریل کا انتظار کر رہے ہیں یا اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اچانک جبریل آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کام ہے؟ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ابھی ایک عورت آپ کے کمرے میں آنے والی ہے، اسے خوشخبری سنا دینا کہ اللہ نے عرش سے اس کے لیے سلام بھیجا ہے، عرش۔ جبریل چلے گئے، دروازے کا پردہ کھلا، ام المومن حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا خدیجہ سنو، بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے۔ کہنے لگی میرے سرتاج کیا خوشخبری ہے؟ کہا ابھی جبریل آ کے گیا ہے، اور جبریل نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ عرش والے نے، اللہ نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے۔ بولو سبحان اللہ، تو بولو کتنا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا معلوم ہے؟ اس لیے کہ اس عورت نے، اس ماں نے
جو تمام مومنوں کی ماں ہے، خدیجہ الکبریٰ، نبی کائنات کو اسی طرح سے سکون اور اطمینان اور امن اور سلامتی دی ہے جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ اللہ کے نبی مکے کی گلیوں میں مار کھا کر کے جب گھر میں آتے تو وہی اماں خدیجہ الکبریٰ تھیں، ان کے پھائے زخموں کو دھل کر اس کے اوپر مرہم لگایا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی جب خوفزدہ ہوئے اور کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ مجھے رسوا نہ کرے، تو وہی ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا واللہ لن یخزیک اللہ، قسم ہے اللہ کی، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سہارا ہیں، مسکینوں کی آپ مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ بھلا ایسے بااخلاق اور ایسے اعلیٰ مرتبت والے، ایسے خدمت خلق کرنے والے کو اللہ کیوں رسوا اور ذلیل کرے گا؟ تسلی دیتی تھی ام المومن، اپنی دولتوں کے دروازے کھول دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دروازے کھول دیے، گٹھریاں کھول دی سونے کی، چاندیوں کی، ہیرے، جو سب کچھ اللہ کے نبی کے اوپر قربان کر دیا۔ تب اللہ کے نبی کو وہ مقام، تب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مقام اور رتبہ ملا۔ میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت و بندگی کرو، نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی، اور میری ماں و بہنوں، اپنے شوہروں کی عزت کرو۔ ہم اپنی بیٹیوں کو تربیت کریں، تعلیم دیں کہ کس طرح سے انہیں اپنی شوہروں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور کس طرح سے اگر وہ ناراض ہو جائیں تو ان کو منانا ہے، کس طرح سے غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا اپنے شوہر کو۔ تمہارا شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، مجازی خدا اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ جس طرح اللہ پروردگار ہے، پالتا ہے، اسی طرح ایک شوہر صبح گھر سے نکلتا ہے اور تمہارے لیے روزیاں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا، اینٹ کی بھٹیاں ہو یا مٹی ڈھونا ہو یا زمین کھودنا ہو یا برسات ہو یا سردی ہو یا گرمی ہو، چھٹتی بھی ہے، سفر ہو، کہیں بھی رہ کر کے چند پیسے وہ کماتا ہے۔ اگر زیادہ پیسے اسے ملے تو اس کو سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آج میں اپنی بیوی کے لیے یہ ڈریس لے جاؤں گا، یہ کھانا کھلاؤں گا، آج میں اپنے بچوں کو یہ کروں گا۔ اس کی کمائی پوری تمہارے لیے ہے، اس کا حق ہے تمہارے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ حلال ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سجدے کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر کے جسم سے خون رس رہا، پیپ نکل جائے، پیپ نکلے اور عورت اس کو اپنی زبان سے چاٹے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ یہ تمام سب ادب کی باتیں، تعلیمات ہیں۔ یہ اللہ کا حق ادا کرو، رسول کا حق ادا کرو، اپنے شوہروں کا حق ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت بعلها، عورت اگر 5 وقت کی، دیکھو اتنا آسان جنت میں جانا عورتوں کے لیے، اللہ کے نبی نے بتایا اتنا آسان ہے جنت میں جانا عورتوں کے لیے، کتنا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ کتنے وقت کی؟ بولو۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لے اور اپنے شوہر کی خدمت کر لے، اس کے حکم کی فرما برداری کر لے، اس کے حکم کی فرما برداری کر لے اور اپنے آبرو کی، اپنے عفت کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی آواز ہوگی کہ اللہ کی بندی، جنت کے یہ 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تجھے جنت میں جانا ہے چلی جا۔ یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے۔ میری ماں و بہنوں، اسے ضائع نہ کرو نماز چھوڑ کر، اب بیڑی سگریٹ کے چکروں میں نہ پڑو، پھینک دو اپنے گھروں سے۔ پھینکنا نہیں، کیونکہ تم نے جس کو لیا پیسے، وہ امانت ہے، کچھ بھی ہو، تم نے لیا ہے، اس کو واپس کر کے اللہ سے توبہ کرو کہ ہم بھوکے رہیں گے۔ سلف کی عورتیں، تابعین، تابعین کی عورتیں، شوہر گھر سے نکلتا تھا کمائی کے لیے تو دروازے پہ بیوی چھوڑنے آتی تھی اور نصیحت کرتی تھی، ابو فلانے کے ابو دیکھنا، ہم اللہ کی امانت ہیں، ہمارے پیٹوں میں حلال کھانا جانا چاہیے، حرام نہیں چاہیے۔ تمہیں مزدوری میں حلال ملے تو لے کے آنا، حرام ملے تو ہماری وجہ سے حرام لے کے نہیں آنا۔ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں حرام نہیں کھانا ہے۔ یہ عورتوں کی باقاعدہ تاکید ہوتی تھی اپنے شوہروں کے لیے۔ کتنا اسلام نے اہتمام کیا ہے ہمارے لیے۔ ہم نے کیا دیا اسلام کو؟ رسوا کیا ہم نے اسلام کو، بدنام کیا۔ اللہ سے توبہ کرو میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں۔
بہت ساری باتیں سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہ مدارس ان کی حفاظت کرو، یہ مساجد ان کے اندر حاضری دو، ادھر ادھر گپ شپ کرنے کے بجائے اس کے اندر بیٹھو، اس کے اندر قرآن پڑھو۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی۔ کما لیا تم نے ماشاءاللہ باپ داداؤں سے اہل حدیث ہو، لیکن اہل حدیثوں کی آبرو کیا ہے اسے سمجھو۔ سادگی، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، جہیز، اہیز، یہ سب رسم، یہ رواج، یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں، توبہ کرو اسے، اور انشاءاللہ آئندہ جہیز کو لات مارو گے انشاءاللہ تبارک۔ بولو۔ اور اگر جس نے جہیز لیا ہے، اب کہو گے کہ ہم کیا کریں، اب تو لے لیے، گناہ ہو گیا، کیا کریں؟ کچھ نہیں ہوا بھی، اسے واپس کرو۔ جاؤ سسرے کا پیر پکڑ کر کے واپس کرو کہ ابا یہ سب لیا تھا، یہ اب واپس ہے۔ یہ نہیں کہ ٹوٹی پھوٹی مسحریاں لے جا کے دے دو، اس کی جو قیمت ہے اس کو دے دو۔ ہم کو نہیں چاہیے، ہمیں معاف کر دو۔ اور یہ بھی نہیں جا کے معافی مانگو کہ کچھ نہ لے جاؤ اور کہہ دو معاف کر دو، نہیں، دے کر کے معافی مانگو۔ ہم نے غلطی کری، ہم سے حرام ہوا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے یاد۔ لیکن بعض نااہل تو ایسے ہیں مولانا، بعض نالائق نوجوان شادی کرتے، ہم نے سنا کہ باقاعدے لڑکی بیچاری جو دلہن بن کے آتی ہے شب زفاف میں پہلی رات میں کمرے میں، تو وہ باقاعدے جا کے وہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے بیگم میرا مہر معاف کر دو، تب ہم تمہاری چارپائی کو چھوئیں گے۔ ارے بے غیرت، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جا، تو مرد کہاں پیدا ہو گیا؟ نامرد ہی رہتا تو۔ بیوی سے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو، میرا مہر معاف کر دو، بے غیرت۔ ابے نہیں تھا تو شادی کیوں کری تم نے؟ اس لیے مہر اگر کوئی شخص، اب معافی وفی کچھ نہیں، اور میری بہنوں معاف نہیں کرنا، وصول لینا، چاہے وہ 10 کروڑ ہو، چاہے وہ 10 روپیہ ہو، چاہے وہ چاندی کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو، معافی وفی کچھ نہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کسی شخص نے بغیر مہر کے اپنی عورت کو رکھا ہے اپنے نکاح میں، تو وہ زناکار ہے۔ کون ہے وہ؟ بولو۔ زناکار ہے، معلوم ہے چلا، بلاತ್ಕಾರ ہے، ریپسٹ ہے۔ قیامت کے دن ہوگا زناکاروں میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے چاہے بوڑھا ہو، چاہے بوڑھی، چاہے جوان ہو، چاہے سب مہر، جنہوں نے بھی شادیاں کی اپنے بیویوں کو مہر دیو، جتنا بھی بسا تھا اتنا دو۔ بیوی لا کے نہیں فلانے رکھ لو، نہیں رکھنا نہیں، یہ پکڑو تو، نہیں تو اس کا زیور اور بنا کے لا کے دے دو۔ یہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ شہادت گئے الفت پہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لون لیتا میں، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں